السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مریم نواز پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا اب جو حلف لیں گی اور مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف لیں گے۔ آج سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے حلف برداری کی تقریب شروع ہوئی، جہاں پر مراد علی شاہ نے جو اسپیکر ہیں ان کو کہا کہ پہلے آپ کو حلف لینا ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ باقی سب سے حلف لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ ماضی میں جو نیب کے اندر غلطیاں ہوئی تھیں، لوگوں کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس کو اب ٹھیک کیا جائے گا اور ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے نیب کے کچھ SOPs کو جاری کر دیا جائے گا اور ان کے اندر اس کو فالو کیا جائے گا۔ سیاستدانوں، تاجروں اور بیوروکریٹس کے خدشات کو دور کیا جا سکے گا۔ معاشرے اور ریاست کے مختلف حلقوں میں پائے جانے والے خوف اور دباؤ کے حوالے سے بڑھتے تاثر کو دور کرنے کا اور شکایت نمٹانے میں بد احتیاطی دور کرنے کے لیے درست سمت کا تعین ضروری ہے۔ اور یہ جو نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کا کہنا تھا، اور اسی طرح سے اب ایک طریقے سے ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، SOPs کو وہ فالو کریں گے اور پھر اسی طرح سے سسٹم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نگراں حکومت نے مالی سال کے پہلے 7 مہینے میں 6.3 ارب ڈالر حاصل کیے، جو ماہ میں 6.3 ارب ڈالر حاصل کر لیے۔ آنے والی حکومت کو مالی سال کے باقی ماندہ وقت کے لیے 11.3 ارب ڈالر اکٹھے کرنا ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے بلاول کی زیر صدارت پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی ہے، اس کے اندر جو ہے پارلیمانی جو پارٹی ہے ان کا اجلاس ہوا اور مراد علی شاہ کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ نامزد قرار دیا ہے۔ اویس قادر اسپیکر اور جو ہے نوید انتھونی ڈپٹی اسپیکر سندھ نامزد اسمبلی میں ان کو کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو عمران خان کا جو خط ہے، اس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا؟ بانی PTI نے IMF کو خط لکھنے کی تصدیق کی۔ قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ ہو تو قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، اور اس طرح کے ان کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا تھا، اور ان کا یہ بھی واضح پیغام ہے کہ بانی PTI نے اور پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گی جو کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی اور معاشی اسٹیبلٹی کے لیے اہم ہے، اور وہ کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرے گی جس سے پاکستان کو نقصان ہو اور پاکستان کے مخالف ہو۔ تو پاکستان کی جو مسلم لیگ نون ہے وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے، اس کو 108 اور پیپلز پارٹی کو 68 سیٹیں مل چکی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے جو ہے کچھ خبریں عام ہو رہی ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اور اس وجہ سے ان کے اندر کو لیڈ کرنا جو ہے وہ صحیح طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو ہٹا کر علی ظفر کا جو نام ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ تو علی ظفر نے اس بات کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بننے کے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں اور چیئرمین شپ کے لیے بہت زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں بیرسٹر گوہر خان ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بنے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، اور وہ جو ہے عمران خان کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ وہ بیرسٹر گوہر خان کو دوبارہ سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنا دیں۔ اور دیکھا جائے تو جو ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ بیرسٹر گوہر خان اچھے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے، اور وہ پہلی بار کسی پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں تو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے لیکن انہوں نے ہر کسی کے ساتھ مل کر اور پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کے درمیان اس طرح کے کوئی اختلافات
یہ مخالفین کا پروپیگنڈا زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جو چیز جنگجوؤں کے اخبار کے سامنے آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں دراڑیں ڈالنا اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بے چینی اور افراتفری پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے اور خبر آ رہی ہے وزارت دفاع نے معذور فوجی افسروں کے لیے سول سروس میں کوٹا مانگ لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 3 جنرلز کے خلاف جو ہے انکوائری جو ہے پاکستان کی فوج نے سٹارٹ کر دی ہے اور اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن ریسورسز بتا رہے ہیں کہ جو 3 افسر ہیں جن کا تعلق ایک فضائیہ سے بھی ہے اور 2 الگ سے جو ہے ان سے سروسز سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جنرلز ہیں، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پہ دھاندلی میں کردار ادا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے ہائی کمانڈ کی بات کو نہیں آگے بڑھایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس لیے ان کے خلاف جو ہے اب کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو معدنیات کی بہت زیادہ ذخائر ہیں اور جو ہے پاکستان سے جو ہے چین کو جو ہے تانبا بھیجا جا رہا ہے اور اس کے وہ بہت زیادہ مقدار میں پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان اس سے کافی جو ہے پیسے کما رہا ہے، کافی ڈالرز کما رہا ہے اور جو ہے ملینز آف ڈالرز اس سے پاکستان کو حاصل ہو رہے ہیں۔ 2000 ارب جتنا ڈالر کا سرمایہ کاری اور جو ہے پاکستان اس کو درآمد کر کے جو ہے پاکستان جو ہے اس کو برآمد کر کے تو اس سے پیسے کما سکتا ہے اور جو ہے لیکن ابھی تک اس جو ہے ان چیزوں کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو پاکستان چین کو یہ جو معدنیات کے ذخائر میں سے تانبا بھیج رہا ہے اس کے پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پورے ملک میں احتجاج جاری ہے اور جو ہے جتنے بھی احتجاج کے جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں پولیس ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ان کو احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا اور بہیمانہ قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے، عورتوں کو مقبوضہ کشمیر کی طرح پولیس مار رہی ہے اور ان کی انڈین فوج کی طرح ہی ان کے اوپر جو ہے جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اسی طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر سلوک ہو رہا ہے اور ان کو پرامن احتجاج نہیں کیا جا رہا، عورتوں کو روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، اسی طرح سے باقی دیگر آدمیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ پرتشدد جو ہے ان کے ساتھ کا معاملہ روا رکھا جا رہا ہے اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی ڈی اے جے یو آئی تحریک انصاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی پر احتجاج کا اعلان۔ احتجاج بوگس الیکشن کے خلاف ہے، آئندہ کے عمل کے لیے 5 جماعتوں کی 10 رکنی مشاورتی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے بے چینی اور پریشانی کا معاملات ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کی بس لاٹری نکلی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر اور ان کو جو ہے پاکستان کی جو ہے اعلیٰ خواتین کے کلب کے اندر یعنی کہ نامور پاکستانی خواتین کے کلب میں شامل ہونے کے لیے وہ تیار ہو چکی ہیں۔ وہ 50 سال کی عمر میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی خاتون ہوں گی جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی اور جس طرح سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں اگلے سال لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم وہی بنیں گی۔ تو نواز شریف نے آج جو ہے میڈیکل کالج میں خطاب کیا ہے اور آج انہوں نے لوگوں کو جو وہاں کے بچے ہیں ان کو اسناد بھی تقسیم کی ہیں اور انہوں نے جو ہے اس قسم کے معاملات کیے اور وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے عمران خان کی ڈائریکشن کے اوپر تمام جو ہے چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف تمام جتنے بھی ان کی اسمبلیاں ہیں وہاں پر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی احکامات کے مطابق۔ اسی طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے جو روپوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اپنی ضمانتوں کو راداری ضمانتیں جو ہے پوری کروا رہے ہیں اور اسی طرح سے فیصل جاوید بھی منظر عام پر آئے
اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی جو ہے منظر عام پر آ کر عدالتوں سے اپنی جو ہے وہ بیل کروا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں آئندہ دنوں میں بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان اٹھنے والا ہے، اور ڈالر کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں اور اوپر جانے کا امکان ہے، اور ڈالر کا بڑھنے سے تمام جتنی اشیاء خرد و نوش ہے وہ بھی مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ہنگامہ خیز قسم کی جو ہے نیشنل اسمبلی اور جتنی بھی اسمبلیاں ہیں صوبائی اسمبلیوں میں حالات نظر آئیں گے، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں حالات نظر آئیں گے، اور پاکستان کے مسائل پہ کب بات ہوگی یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تمام جماعتیں افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ ابھی تک ریگنگ کا فیصلہ نہیں ہوا اور اسی طرح سے پاکستان جو ہے افراتفری کے ماحول میں آگے جو ہے کرنے کو بڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے پاکستان کے معاملات اس صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے اگر ہم نے پاکستان کی جو سیاسی استحکام پیدا نہیں کیا تو معاشی استحکام آنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو، میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔